پاکستانی شہری کا 2050 میں تہذیبی و اخلاقی معیار کیا ہوگا؟ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مرخہ 8 جنوری 2020۔ 3000 برس پہلے کی بات ہے کہ جنوب مشرقی یورپ کے ملک یونان میں ایک شہر ایتھنز آباد تھا۔ یہ وہی شہر تھا جہاں سقراط پیدا ہوا، جسے ماڈرن فلسفی کا باپ کہا جاتا ہے۔ یہ وہی شہر تھا جہاں جمہوریت نے جنم لیا، جو آج ماڈرن مہذب دنیا کی دلربا لاڈلی ہے۔ یہ وہی شہر تھا جو موجودہ یورپ کی آسمان چھو لینے والی ترقی کی بنیاد ہے۔ یہ وہی شہر تھا جس کی تنظیم اور بہادری سے پورا یونان متاثر تھا، اور وہیں سکندر پیدا ہوا، جسے تاریخ آج سکندر اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ایتھنز والوں نے ہسٹری میں مقام بنانے کا یہ سفر مضبوط معیشت کی کاغذی کشتی پر طے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے دنیا میں حقیقی ترقی کا اسم اعظم دریافت کیا جو بہت سادہ تھا۔ پرانے ایتھنز والوں نے فیصلہ کیا کہ ہماری تمام تر ڈیولپمنٹ کا مرکز ایتھنز کا شہری ہوگا۔ ہماری سب سرمایہ کاری ایتھنز کے شہری پر ہی ہوگی، یعنی ریاست اپنے شہریوں کو ذہنی اور جسمانی اعتبار سے بہترین بنائے گی۔ ایتھنز والوں نے یہ جادو سیکھ لیا کہ اگر شہریوں کی اخلاقی رویے اور اقدار کے حوالے سے تربیت آئیڈیلی ہو جائے تو دنیا کے باقی تمام مارکے خود بخود سر ہو جائیں گے۔ سقراط کے ساتھ سیاسی تھیوری کے مکالمے میں 400 قبل مسیح میں افلاطون نے اپنی شورۂ آفاق کتاب ریپبلک میں لکھا کہ شہریوں کا عقل مندی، جرأت، اپنے اوپر کنٹرول اور انصاف والا مزاج ہونا ضروری ہے۔ بعد میں آنے والے تمام ماڈرن فلاسفروں نے افلاطون کے ان 4 نکات کو سوسائٹی کے مورل کریکٹر کی بنیاد کہا۔ ایتھنز کے حکمرانوں نے اس فارمولے پر سختی سے عمل کیا اور اپنے شہر کو پورے یونان میں تعلیمی، دانشمندانہ اور ثقافتی سرگرمیوں کی مرکزی تربیت گاہ بنا دیا، جس کے تحت یونانی معاشرہ ذہنی اور جسمانی طور پر امن اور جنگ دونوں طرح کے حالات کے لیے مکمل تیار ہو گیا۔ یہ ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے اپنے تعلیمی نظام کا ڈھانچہ بنایا۔ اسے ایتھنز ویژن کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ایتھنز والے اپنے بچوں کے لیے مکمل اور متوازن تعلیم چاہتے تھے۔ وہاں ایسا تعلیمی نظام شروع کیا گیا جس سے طالب علموں کی جسمانی، دانشمندانہ اور اخلاقی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آتیں۔ پرانے ایتھنز میں تعلیم دینے کے لیے ریاست کا کوئی دباؤ نہیں تھا، لیکن تعلیم کی اہمیت کو جانتے ہوئے معاشرے میں اتنا شعور آ چکا تھا کہ ہر خاص و عام شہری اپنے بچوں کو لازمی تعلیم دلواتا، جس کی وجہ سے ایتھنز میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ اسکول کھل گئے۔ ایتھنز ویژن کے تحت بچوں کو پیدائش سے 1 برس کی عمر تک کھیل اور رنگوں سے لطف اندوز کرایا جاتا۔ اس کے بعد 6 برس کی عمر تک لڑکے اپنی ماں یا غلام سے اور لڑکیاں صرف اپنی ماں سے گھر میں ہی تربیت حاصل کرتیں۔ 7 برس کی عمر کو پہنچتے ہی لڑکیوں اور لڑکوں کی اسکولنگ علیحدہ علیحدہ کر دی جاتی۔ لڑکے 7 سے 14 برس کی عمر تک شہر میں قائم پرائیویٹ اسکول جاتے، جو پرائمری تعلیم کہلاتی۔ لڑکوں کے اسکول کے استاد ہمیشہ مرد ہوتے۔ اسکول میں 3 پیریڈ ہوتے۔ پہلا پیریڈ لکھنے، پڑھنے اور حساب کتاب سے متعلق ہوتا۔ دوسرا آرٹ، رقص اور موسیقی اور شاعری کا تھا۔ اس پیریڈ میں طالب علم میوزک، شاعری اور ادب کے ذریعے اخلاقیات اور تہذیبی اقدار سیکھتے۔ پرائمری اسکولنگ کا تیسرا پیریڈ جسمانی تربیت کا ہوتا۔ یہ ٹریننگ شہر کے اسٹیڈیم میں سپہر کو دی جاتی۔ طالب علم ریسلنگ، جمپنگ، بھاگنے اور نیزہ بازی کی پریکٹس کرتے تاکہ وہ مضبوط جسم کے ساتھ بہادر اور جرأت مند بن سکیں۔ طالب علم لڑکے جب 16 برس کے ہوتے تو ان کی بنیادی تعلیم مکمل ہو چکی ہوتی۔ اس کے بعد ان میں سے کچھ سائنس اور فلسفے کے علم کی طرف چلے جاتے۔ صحت مند جسم رکھنے والے طالب علم 18 سے 20 برس کی عمر تک لازمی ملٹری ٹریننگ حاصل کرتے۔ دوسری طرف لڑکیاں 7 برس کی عمر کے بعد گھروں میں ہی اپنی ماؤں یا پرائیویٹ ٹیوٹرز سے لکھنے پڑھنے، رقص و موسیقی اور امور خانہ داری کی تعلیم حاصل کرتیں۔ لڑکیوں کی تعلیم کا بنیادی مقصد انہیں بہترین گھرداری سکھانا اور بہترین ماں بننے کے لیے تیار کرنا ہوتا تھا تاکہ وہ اپنے بچوں کو اچھا شہری بنا سکیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم و تربیت میں اس بات کو یقینی بنایا جاتا کہ نئی نسل اپنے نامور آباء و اجداد اور دیوتاؤں کو یاد رکھے۔ مثلاً طالب علم موجودہ شاعری کے جد امجد شاعر ہومر، جو ایتھنز کا ہی ایک قدیم نابینا شہری تھا، کی شاعری روزانہ لہک لہک کر پڑھتے۔ وہ روزانہ اپنے دیوتاؤں کی قسم کھا کر اپنے وطن سے وفاداری کا عہد بھی کرتے۔ یونان کے ایک دوسرے شہر اسپارٹا میں وطن سے محبت کی ٹریننگ اتنی سختی سے دی جاتی کہ اس کی مثال آج بھی نہیں ملتی۔ مثلاً طالب علموں کو چوری کرنے کی سزا نہیں ملتی تھی، لیکن اگر کوئی طالب علم چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا تو اسے بدترین سزا دی جاتی۔ اس فلسفے کے پیچھے یہ انوکھی منطق تھی کہ جب یہ طالب علم عملی میدان میں داخل ہو کر وطن کا سپاہی بنے گا اور دشمن ملک میں جا کر کارروائی کرے تو ہرگز پکڑا نہ جائے۔
اس بات کو سمجھانے کے لیے یونان کی درسی کتابوں میں ایک کہانی تھی جس میں بتایا گیا کہ ایک مرتبہ پرائمری اسکول کے طالب علم نے دوسرے کیمپ سے جا کر لومڑ چرایا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو استاد نے اسے پکڑ لیا۔ لڑکے نے لومڑ کو اپنے کپڑوں کے اندر اپنے جسم سے چپکا لیا۔ استاد نے چوری کے بارے میں پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ استاد بار بار پوچھتا رہا لیکن وہ نہ مانا۔ اس دوران لومڑ اپنے پنجوں اور دانتوں سے لڑکے کا جسم کاٹتا رہا، لیکن لڑکے نے اپنے چہرے پر درد کے آثار ظاہر نہیں کیے۔ جب وہ شدید زخمی ہو کر گرا تو استاد نے پھر پوچھا، لیکن لڑکے نے آخری سانس لیتے ہوئے بھی چوری سے انکار کر دیا۔ ایتھنز والوں نے وطن سے وفاداری اور دنیاوی ترقی کا اسم اعظم اپنے شہریوں کی جسمانی، اخلاقی، جمہوری اور تہذیبی تعلیم میں دریافت کیا تھا۔ ہماری حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان 2050 میں معاشی طاقت بن کر کئی ملکوں کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار پر یہ اچھی خبر ہے، لیکن ہماری نئی نسل کی تعلیم و تربیت کے بارے میں اب تک کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ البتہ سائنس و ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر فواد چودھری اور ٹی وی اینکر مبشر لقمان کے ایک دوسرے پر تھپڑوں کی خبر سامنے آ گئی۔ مزید یہ کہ پوری قوم کسی دوسری خبر سے زیادہ حریم شاہ اور سندل خٹک کی نئی ویڈیو کی خبر سننے کی منتظر ہے۔ کیا ہمارے حکمران اس بات کا یقین دلا سکتے ہیں کہ 2050 میں پاکستان کے شہریوں کا تعلیمی، اخلاقی، تہذیبی، جمہوری اور وطن سے وفاداری کا معیار کم از کم 3000 برس پرانے ایتھنز والوں جتنا ضرور ہوگا؟ شکریہ، دی اینڈ۔